نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 2024 کو پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹرن آؤٹ ہمیشہ سے کم رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو ووٹ دیتا ہی نہیں ہے، اور جب کرپٹ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو برا بھلا کہنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع ملا۔ بات چیت مختلف موضوعات سے ہوتی ہوئی انتخابات پر آ گئی۔ ایک مذہبی رہنما کا خیال تھا کہ ہمیں لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ ووٹ ہرگز نہ دیں۔ ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ کئی اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس نظریے کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کی اور دلائل براہین سے بتایا کہ ووٹ دینا کس قدر ضروری ہے۔ ہر شخص کو ووٹ دینا چاہیے۔ ایک ایک ووٹ کی بڑی قدر قیمت ہوتی ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے سچے واقعات ملتے ہیں کہ صرف ایک ووٹ سے کامیابی ممکن ہوئی۔ رونالڈ ریگن امریکہ کا مشہور صدر تھا۔ اس کی شہرت کی ایک وجہ صدارتی انتخاب میں صرف ایک ووٹ سے جیت بھی تھی۔ کسی تقریب میں ایک صحافی نے ریگن سے پوچھا، جناب صدر، صرف ایک ووٹ سے کامیابی کیسے ممکن ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میری یہ کامیابی ایک بوڑھی کی مرہون منت ہے۔ ریگن بولا، میں واشنگٹن میں ایک انتخابی مہم پر تھا۔ میری گاڑی اشارے پر رکی تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون زیبرا کراسنگ سے روڈ پار کرنا چاہتی ہے، لیکن بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اسے سڑک کراس کرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ میں فوراً اپنی گاڑی سے اترا، بوڑھی مائی کا ہاتھ تھاما، اسے روڈ پار کرائی۔ بوڑھی نے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں رونالڈ ریگن ہوں اور صدارتی انتخاب لڑنے جا رہا ہوں۔ بوڑھی نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بولی، ریگن، میرا ووٹ تمہارے لیے ہوگا۔ میں نے مائی کا شکریہ ادا کیا اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھتا ہوں میرے ایک ووٹ سے جیت اس بوڑھی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ یہ اس عورت کا ایک ووٹ تھا جس نے مجھے امریکہ کا صدر بنا دیا۔ ناظرین، آپ کا ایک ووٹ بھی اچھے اور برے حکمران منتخب کرنے میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا 2024 کے الیکشن کو ہر شخص باہر نکلے اور اپنا ووٹ دے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ووٹ لازمی دینا چاہیے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کے عنوان سے حضرت کا پورا مقالہ موجود ہے۔ کس امیدوار کے حق میں ووٹر کو اپنا ووٹ کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ عام طور پر لوگ اس کو ذاتی نجی معاملہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خاص دینی معاملہ ہے۔ جواہر الفقہ کے صفحہ 535 میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، کسی امیدوار کو ووٹ دینے کی عذروی شریعت کئی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے۔ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے۔ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانتدار اور امانت بھی۔ اگر واقعی میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے اس کو ووٹ دے دیتا ہے تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے، جو شخص کبیرہ گناہ اور وبال دنیا و آخرت ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے، مشکات۔ ایک دوسری حدیث میں جھوٹی شہادت کو اکبر الکبائر فرمایا ہے، بخاری مسلم۔ جس حلقہ میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر الکبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے، میں رسی مروت یا کسی طمع و خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کرے۔ دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ اس سفارش کے بارے میں قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 85 میں یہ ارشاد ہر ووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ترجمہ، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اس سے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کرے جو خلق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل، نالائق، فاسق، ظالم کی سفارش کر کے اس کو خلق خدا پر مسلط نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ دور میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم بھی اس کے شریک سمجھے جائیں گے۔ ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخص حق کے متعلق ہوتی ہے اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا ہو
تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔ حاصل یہ ہے کہ ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے: ایک شہادت، دوسری سفارش، تیسری حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے، بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نااہل، ظالم، فاسق، فاجر اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے، بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب لازم بھی قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری ہے: ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو۔ اور دوسری جگہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں ارشاد ہے: انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی پڑتی ہو۔ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ سچی شہادت سے جان نہ چھڑائیں، بلکہ اللہ کے لیے ادائیگی شہادت کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری جگہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے: اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو۔ ایک آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سچی شہادت کو چھپانا حرام اور گناہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں ارشاد فرمایا: اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا عامل ہے۔ ان تمام آیات نے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ سچی گواہی سے جان نہ چھڑائیں، بلکہ ضرور ادا کریں۔ لہذا ہم سب پاکستانیوں کو 8 فروری کو ووٹ دینا ہے۔ یہ آپ کا مذہبی اور ملی فریضہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔